حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جانچا عشق کی کسوٹی پر، محبت کی کسوٹی پر۔ پہلے اللہ رب العزت نے کئی چیزوں سے آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو کئی نشانیوں سے آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب نکلے، محبت ثابت ہو گئی، تو فرمایا کہ جاؤ اب دوسرا امتحان پاس کرنا ہے۔ وہ امتحان کیا ہے؟ امتحان عشق ہے، شدت محبت۔ کیا کرنا ہے اے اللہ؟ فرمایا جاؤ نمرود سے ٹکرا جاؤ، اپنی قوم سے، ساری قوم سے، اور نمرود سے ٹکرا جاؤ۔ نمرود اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، جس کا دبدبہ اور سلطنت چلتی تھی، پہلا بادشاہ پوری دنیا کا، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، اتنا طاقتور۔ جاؤ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں ہے، جاؤ اور ٹکرا جاؤ۔ اس کے دربار میں جا کے اس سے ٹکرا جاتے ہیں، وہ اٹھا کے جو ہے آگ میں پھینک دیتا ہے، لیکن زبان پہ اف تک نہیں آتا۔ شدت محبت میں کامیاب ہو گئے۔ اب آخری امتحان اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا لیتا ہے۔ 100 سال کے ہونے کو آئے ہیں، اس وقت تک بچہ نہیں ہوا۔ ایک بیوی اللہ رب العزت نے ایسی عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے اس عمر میں جا کے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ہوتا ہے۔ تو حکم فرماتا کہ جاؤ اس چہیتی بیوی کو جس کے ذریعے تمہیں جو ہے بچہ ملا ہے، اس کو اور اس کے دودھ پیتے بچے کو لے جا کر ایسے جنگل میں چھوڑ آؤ اور ایسے ریگستان میں چھوڑ آؤ کہ جہاں ایک سبز پتا بھی نہ ہو، ایک پانی کا قطرہ بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر! یہ کون سا عمل صالح ہے؟ یہ کون سی تسبیح ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ نہ نماز ہے نہ یہ تسبیح ہے، یہ تو صرف جو ہے امتحان عشق ہے۔ امتحان اشد حبا للہ ہے یا نہیں؟ تو عشق میں کامیاب ہونے کے بعد یہ امتحان، سیدھا ابراہیم علیہ السلام لیتے ہیں اپنی بیوی کو اور بچے کو، بی بی ہاجر علیہ السلام اور جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں کو وہاں چھوڑ کے پلٹ کے آ جاتے ہیں۔ ایک سوال بھی نہیں کرتے کہ تم لوگ ایسا کر لو، تم لوگ جو ہے کچھ جھوپڑی بنا لو، تم لوگ کچھ کر لو، نہیں، اللہ کا حکم ہے بس چھوڑنا اور واپس چلے آنا۔ تو ہزاروں میل جا کر فلسطین سے نکل کے جو ہے مکہ المکرمہ کی جگہ پر، کعبۃ اللہ کے جہاں جو ہے صرف کھنڈر تھا اور ریگستان تھی، وہاں چھوڑتے ہیں اور ویسے ہی پلٹ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اب امتحان در امتحان اللہ رب العزت لیتا ہے، فرماتا ہے کہ اب یہ بچہ خود سے بڑا ہو گیا، اللہ کی مہربانی ہوئی اور بچہ جو ہے ان حالات میں بھی بڑا ہو گیا۔ بڑا ہوا تو ایسا بچہ کہ اس سے حسین بچہ کوئی نہیں، اس سے صحت مند بچہ کوئی نہیں، اس سے فرما بردار بچہ کوئی نہیں، اس سے اچھا بچہ کوئی نہیں، اس سے طاقتور بچہ کوئی نہیں، اس سے عبادت گزار بچہ کوئی نہیں، اس سے نیکوکار بچہ کوئی نہیں۔ روئے زمین پہ کوئی ایسا بچہ نہیں جیسا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے۔ اب 100 سال کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام کو بچہ ملا، وہ بھی اس خوبی کے ساتھ، اور وہ بچے کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں تھی جب تک کہ وہ بچہ بڑا ہو گیا۔ جب وہ بچہ بڑا ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، تشریف لائے، وہ بچے سے ملے، تو اللہ رب العزت صرف خواب میں دکھایا، ڈائریکٹ وحی نہیں فرمائی کہ اس بچے کو ذبح کر دو، صرف خواب میں دکھایا کہ میں ذبح، اللہ رب العزت یہ گویا کہ یہ چاہ رہا ہے کہ ذبح کر دو اس بچے کو۔ یعنی حکم اگر آتا کہ دیکھو اس کو ذبح کرنا ہے، اس طرح وحی آتی تو پھر بھی الگ بات تھی، صرف خواب میں دکھایا گیا۔ آئے ہائے، یعنی حضور نے جو بتایا ہے نا کہ اللہ کی پسند کیا ہے، اگر اشد محبت والے ہو تو کس حد تک اللہ کی پسند کا خیال کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت صرف خواب میں دکھایا کہ اس بچے کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ شاید یہی اللہ رب العزت کی پسند ہے، میں اس بچے کو ذبح کر دیتا ہوں۔ اب وہ بچہ بھی کیسا بچہ ہے؟ یہ اگر ابراہیم ہے تو وہ اسماعیل ہے۔ بچے کو پوچھتے ہیں کہ میں تو یہ کرنے جا رہا ہوں، مجھے تو یہ کرنا ہے، بیٹے تو بھی بتا دیتے کہ تیری کیا کیفیت ہے، تاکہ تیرا بھی امتحان میں اپنے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کر دوں۔
دونوں کا امتحان ایک ساتھ جو ہے ہم پاس کریں گے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے والد آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے بلا تکلف بلا رکاوٹ کہ آپ کر جائیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ذرا سا بھی آپ مجھے بے چین ہوتا ہوا بھی نہیں پائیں، صبر کرنے والا پائیں. یعنی اگر ذبح کیا جائے تو آدمی خائف ہوتا ہے، لرزاتا ہے، کب کبھی تاری ہوتی ہے، ہاں ڈر جاتا ہے، کچھ حرکت ادھر ادھر کرتا ہے. فرمایا نہیں، یہ اشد حبا للہ والے، آپ ذبح کر دیجئے اے میرے والد، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. جب ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلاتے ہیں اور صبر کا پیکر بن کر اسماعیل علیہ السلام جو ہے مظاہرہ کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت پکار اٹھتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم اس کو ابراہیم کو ہمارے پکارے، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم خواب ہی دکھائے تھے تجھے، تو نے اس کو بھی سچ کر دکھایا. تو عشق کے اعلیٰ درجے کو پہنچ گیا ہے. اس کو عشق کہنا بھی جو ہے درجے کو گھٹانا ہے، یہ تو جنون ہے ہمارا. آؤ ہم تمہیں کیا کرتے ہیں، آئے ہائے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم تجھے اپنا خلیل بنا لیتے ہیں. ابراہیم اگر ہے تو اللہ کا دوست ہے. امتحان عشق میں کامیاب ہو گئے.